يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی ادائیگی سے ہماری موت اسلام پر واقع ہو، دین اسلام پر موت واقع ہو. ان میں سے ایک عمل ہے رات کو سونے کا. سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. وضو کر کے اور دائیں پہلو پر جو مصنون طریقہ ہے سونے کا، اس کروٹ پر پھر وہ دعا پڑھنی آخر میں، سب سے آخر میں. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا پڑھنی ہے. اور ہمارے لیے جو اصل مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے، اس دعا کے بیچ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے، جو عقیدہ بیان کر دیا، جو کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہیں نا، وہ ہم نہیں ادا کر سکتے. وہ دعا ہم نہیں کر سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. اس لیے جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں نا، وہ دعائیں مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا مفہوم اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں ہی دعا کر دی جائے. تو یہ دعا اللہم اسلمت نفسی الیک، یا اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے تابع کر دیا، تیرے حکم کے تابع کر دیا. وفوضت امری الیک، اور اپنے معاملے کو تیرے سپرد کر دیا. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک، اور اپنا رخ، اپنے چہرے کا رخ تیری طرف کر دیا. وجہت وجہی الیک والجأت، اور میں نے اپنی کمر کی جو ٹیک ہے اپنا سہارا تجھ کو بنایا. رغبتاً ورہبتاً الیک، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تیرے سوا کوئی نجات کی جگہ نہیں، یعنی تجھ سے رائے فرار کوئی اختیار نہیں کر سکتا. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں تیری کتاب پر ایمان لے کر آیا جو تو نے نازل کی، اور تیرے نبی پر جو تو نے نبی بنا کر بھیجا، میں اس پر ایمان لے کر آیا. اب یہ کلمات، یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو عقیدہ بیان کیا کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنے نفس کو تیرے تابع کر دیا، جو تو چاہتا ہے میرے نفس پہ تیرا حکم چلے گا. جو میری ذات ہے، میرا جسم ہے، یہ سارے یہ تیرے حکم کی تابع ہے. میں نے اپنے معاملے کو تیرے سپرد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پھر جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس طرح سے، باوضو ہو، دائیں جانب، دائیں پہلو پر، تو فرمایا کہ من کالا ہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے ثم مات تحت لیلتہ، پھر اسی رات اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. مات علی الفطرۃ، تو فطرت اسلام پر اس کی موت واقع ہوگی. یہ دلیل اس بات کی کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یعنی وہ اسلام پر مرا، اس کی موت اسلام پر واقع ہوگی، ایمان پر واقع ہوگی. اور اگر موت واقع نہیں ہوتی، وَإِنْ أَصْبَحْتَ، اور اگر تو نے صبح کی، یعنی وہ شخص جو ہے دعا پڑھ کر سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، اگر اس نے صبح کی تو وہ خیر کو پائے گا، بھلائی کو پائے گا، یعنی اس کی صبح اچھی ہوگی. اگلا جو دن ہے اس میں بھلائی نصیب ہوگی اس کو. یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اتنی بہترین دعا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں ہم ان پر عمل کریں، پابندی کے ساتھ عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.